अस्सलामु अलैकुम। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इन नन्ही कलियों की जितनी हिफाजत और प्यार से आबियारी की जाए, ये उसी कदर फलते फूलते हैं और बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की जमानत बन जाते हैं। लेकिन अगर कम उम्री में ही उन्हें जहनी बीमार अफराद अपनी हवस का निशाना बना दें, तो मुस्तकबिल के मेहमारों के जहनों पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। मसाइल कहानी में आज का मौजू भी यही है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। साल 2010 के दौरान 2500 से ज्यादा बच्चे इन जहनी मरीजों की हवस का शिकार बने। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये फकत वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। हमारे मुआशरे के बहुत से वालिदैन और अहले खाना तो ऐसे वाकयात मंजर आम पर लाने से भी कतराते हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि ज्यादती के वाकयात का सबब जहालत और गुर्बत है, लेकिन तहकीक से पता चला है कि ऐसे वाकयात दुनिया में कहीं भी किसी भी तबके के साथ पेश आ सकते हैं, चाहे वो जितना ही तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों ना हो। जिनसी भेड़ियों से बच्चों को भी उतना ही खतरा हो सकता है जितना बच्चियों को, और यह भी जरूरी नहीं कि बच्चों को निशाना बनाने वाला कोई अजनबी हो। अक्सर औकात ये जहनी मरीज बच्चों के अपने करीबी रिश्तेदार या जानने वाले भी होते हैं। इस अहम मसले पर आप भी अपने तजुर्बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 021-322-70829। एक बार फिर सुन लीजिए, 021-322-70829। सबसे पहले प्रोग्राम में रिपोर्ट शामिल करेंगे आज झंग में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर। सैटेलाइट टाउन की मस्जिद से मुल्क मदरसे में 16 बरस के हाफिज कुरान मोहम्मद सईद को कारी ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। सईद का कहना है कि कारी उसे बालाई मंजिल पर बने कमरे में ले गया, लेकिन कारी की खराब नीयत देखकर उसने खिड़की से कूदकर जान बचाई। सईद की चीख पुकार पर अहले महल्ला जमा हो गए, लेकिन कारी फरार होने में कामयाब हो गया। मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया। मैंने खिड़की खोली और बाहर निकला और मस्जिद की छत से जाके छलांग लगा दी नीचे। मेरे बच्चे ने इतने मस्जिद से हिफज किया वा ते इतने अगे भी गलत रिपोर्ट आ रही ने ते मेरे बच्चे ने भी इन्हें ज्यादती करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले महल्ला का कहना है कि मदरसे के कारी की पहले भी शिकायत सामने आती रही हैं। इस मोहल्ले में पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और दोबारा ये जो दोबारा वाक़या हुआ है, हम अहले मोहल्ला जो है इस वजह से बहुत तंग हैं। हम यही चाहते हैं कि नया आदमी आके यहाँ पे इमामत कराए। महल्लेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तालिब इल्म से ज्यादती की कोशिश करने वाले कारी को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। मस्जिद की छत से छलांग मारकर बच्चे को अपने आप को बचाना पड़ा, एक अफसोसनाक वाकया आपने भी देखा। अपने नुमाइंदे ज़्यादातरीन सूरत हाल जानते हैं, अरशद खान हमें भी ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर। अरशद, बताइए क्या इस वाकये का मुकदमा दर्ज हो गया और किसको नामजद किया गया है? जी तला, इस वाकये का मुकदमा दर्ज हो गया है और ये इसके जो वालिद हैं उन्होंने कारी और उसके साथियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है। और हमारी पुलिस वालों से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उन्होंने अपनी अबूरी जमानतें कराई हुई हैं जिसकी 7 तारीख लगी हुई है और वो 7 तारीख से पहले उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जी अच्छा अरशद खान, आप भी हमारे साथ रहेगा, आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त मोहम्मद सईद, वो बच्चा जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सईद, यकीनन आपके साथ एक आज बुरा वाकया पेश आया और आप भी जहनी तशद्दुद का निशाना बने। आप क्या बताना चाहेंगे इस वाकये के बारे में नाजरीन को? मुझे एक लड़का हमारा आया, वो भी हाफिज कुरान है, और उसने कहा कि आपको कारी साहब बुला रहे हैं। और कारी साहब के पास गया और कारी साहब ने एक लड़का और लिया जिसका नाम जुबैर है, उसे और मुझे छत पे ले गए। दूसरे लड़के को कहा कि जाओ बोतल लेके आओ, वो बोतल लेने गया है और कारी साहब ने मुझे कहा है कि मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ। और कारी साहब ये कह के चले गए बाहर से ताला लगा कर, और मैं जाके सेन में बैठ गया हूँ। और एक लड़का कमरे से बाहर निकला है और मुझे घसीट कर कमरे में लेके जा रहा है और मेरे से ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। वो कमरे में ले गया और मेरे चोट भी लगी है सीने पर ज्यादती करते वक्त। अभी ज्यादती की नहीं थी, कोशिश कर रहा था। और जब मैं उसके हाथ में नहीं आया तो उसने बाहर से कमरे के बाहर से दरवाजा लगाया और दूसरे लड़कों को बुलाने चला गया। जब वो दूसरे लड़के को बुला के लाया तो मैं देख रहा था खिड़की से। जब वो दरवाजा खोलने लगे मैं खिड़की से बाहर निकला और मस्जिद की छत पर चला गया। वहां से मैंने पाइप लगा हुआ था स्पीकर वाला, उससे मैंने लटक के छलांग लगा दी नीचे। और बाहर जब आया तो अब्बू मेरा पता करने आ रहे थे कि इतनी देर होगी घर आया नहीं है, नमाज पढ़ने गया हुआ था। तो अब्बू आ रहे थे उधर से, अब्बू भाई और कजन आ रहे थे
سعید میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ اس قاری صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ میں اس قاری صاحب کو 6 سال سے جانتا تھا۔ ان کا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ قاری محمد اکرم محمدی۔ قاری محمد اکرم، یہ وہ ذہنی مریض تھا جس نے آپ کو آج جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ آپ یہ بتائیے، کیا اب آپ پھر سے مدرسے جا کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اب آپ کے ذہن پر ایک ایسا تاثر کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ واپس ان تعلیمی اداروں کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ایک یقیناً بہت بڑا عالمیہ نقصان ہے کہ یہ بچے اپنا مستقبل بھی کھو دیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشد خان۔ ارشد، یہ بتائیے کہ اس قاری کو پکڑنے کے لیے اس وقت کیا کیا جا رہا ہے؟ ہماری انسپیکٹر سے بات ہوئی تھی تو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے، مقدمہ 741 جو زیر دفعہ 370 درج ہے، اور اس پر پولیس نے یہی بات کی ہے کہ جو انہوں نے پارٹی ہے انہوں نے عبوری ضمانتیں کروائی ہیں قاری اور اس کے ساتھیوں نے، اور وہ 7 جولائی تک اس بارے میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی حیرت انگیز بات نہیں ہے ارشد کے قاری اور ان کے ساتھیوں نے عبوری ضمانتیں کرا لی ہیں، بیل بیفور اریسٹ کرا لی ہے؟ یعنی ان کو معلوم تھا کہ وہ ایسے گھنونے اعمال کرنا چاہ رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے پہلے سے ضمانتیں کرا لی۔ ایف آئی آر میں کس کو نامزد کیا گیا اور کیا ماجرا لکھا گیا ہے؟ ایف آئی آر میں قاری کو اور ان کے کوئی 3-4 ساتھی ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور اب وہ یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 7 تاریخ تک ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس پر پولیس نے بھی کیمرے پہ آنے سے انکار کیا ہے۔ جی، پولیس نے بھی کیمرے پہ آنے سے انکار کر دیا، وہ پولیس جو آپ کی تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بھی کیمرے پہ آنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سعید، جس بچے کے ساتھ تشدد ہوا، جس قاری نے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جنسی تشدد کا، مختار احمد، اس کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختار، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ جو آج ہوا یقیناً ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، آپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا، کیا تاثر آیا اس کا؟ کی فرمایا جی آپ نے؟ مختار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس افسوسناک اور گھنونے واقعے کے بعد آپ نے اس کا کیا امپیکٹ لیا، کیا تاثر آیا اس کے اوپر آپ کا؟ کیا آپ اپنے بچے کو پھر مدرسہ بھیجیں گے پڑھنے کے لیے؟ نہیں جی نہیں، ایسی کوئی نہیں، انہوں بھیجیں گے۔ اور یہ جو قاری جو پڑھا رہا تھا آپ کے بچے کو اتنے سالوں سے، اس نے اتنی گھنونی حرکت کی، کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ بہت گھٹیا حرکت کی ہے جی، انہیں ایسی سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح اس نے حرکت کی ہے جی۔ اور جب آپ پولیس کے پاس گئے آپ کو کیا رسپانس ملا؟ تے پولیس والے جی آئے سی موقع تے، انہوں نے کاروائی فوری کی ہے، تے لہذا وہ پلا جہاں کونسلر آ تے انہوں دا ذرا اثر رسوخ والے بندے نے جڑے بہت زیادہ، تے وہ ذرا دباؤ پا رہے نے۔ اثر و رسوخ والے بندے تھے بہت زیادہ، یہ کہنا تھا پولیس والے کو، اس بچے کے والد جو کہ مدد مانگنے پولیس والوں کے پاس گیا کہ مجھے انصاف دلا، اور اس سے یہ کہا گیا کہ لوگ بہت اثر و رسوخ والے۔ آپ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ابھی تک؟ نہیں، پولیس والے نے کوئی نہیں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تے انہاں دے بندے ہی جڑے دباؤ ڈال دے۔ ایک مثال، پولیس والے نے آپ کو یقین دلایا کب تک گرفتار کر لیں گے ان ملزموں کو؟ وہ ابھی تو انہوں نے ضمانتیں کرا لی عبوری، تو اس کے بعد پتہ چلے گا 7 تاریخ تو 7 تاریخ کو آپ کی پیشی ہے عدالت میں۔ کوئی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی سماجی تنظیم آپ کی مدد کر رہی ہے مختار؟ فی الحال تو ابھی کوئی نہیں جی، کوئی بھی نہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے نمائندوں کو بھی آج دعوت دی تھی اپنے پروگرام میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جس ادارے کا کام یہ ہے کہ بچوں کا تحفظ کیا جائے، انہوں نے آنے سے بھی انکار کر دیا۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس بچے سے اور اس کے والد سے جو کہ آج کے جنگ میں ہونے والے افسوسناک واقعے کا تشدد کا نشانہ بنے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں 2 گیسٹ، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے سماجی کارکن ہیں رانا آصف حبیب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ سینٹر فار اسٹریٹ چلڈرن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ سب سے پہلے طاہرہ صاحبہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، آپ ہمیشہ آتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، کنڈیم کرتی ہیں ایسے واقعات کو، لیکن کچھ عمل نہیں ہوتا، کچھ ایسے سٹیپس نہیں لیے جاتے کہ ان کو روکا جا سکے؟ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ تاثر تصحیح کر دوں کہ میں آتی ہوں اور کنڈیم کر کے چلی جاتی ہوں، یہ کوئی پکنک نہیں ہے جو کہ ہم آتے ہیں اور خوشیاں منا کے چلے جاتے ہیں۔ میں صرف کنڈیم نہیں کرتی، میں صحیح ایوانوں تک آواز پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور قانون کی عمل درآمد جو ہے اس کو بھی یقینی بنانے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ چائلڈ کمپلینٹ سینٹر ہے وفاقی محتسب کے دفتر میں اسلام آباد میں، مجھے آج شام کو یہ بات پتہ چلی ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ کل صبح
میں یہ کیس پرسنلی وہاں پر لے کے جاؤں گی اور درج کراؤں گی تاکہ وہ اپنی آواز کو کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تمام اس طرح کی جو قانون کی پاسداری ہے اور قانون کا عمل درآمد ہے وہ صوبوں کو اب منتقل کر دیا گیا ہے. تو ان کا مجھے معلوم ہے کہ یہی جواب ہوگا کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے, آپ صوبے کے پاس جائیں. میں ساتھ ساتھ 2-3 باتیں جو آپ کی رپورٹ میں اور اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کی بچے اور بچے کے والد کے ساتھ, اس کے حوالے سے 2-3 سطحوں پر, مختلف سطحوں پر بات کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا پلیز, کیونکہ آپ نے پہلے رپورٹ کر دی کہ واقعہ کیا ہوا, پھر آپ نے بچے اور اس کے والد سے بات کی. اب میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہونی بہت ضروری ہے, مختلف سطحوں کے اوپر ایک تجزیہ کرنا بھی لازمی ہوتا ہے. صرف بھاگم دوڑ پولیس تھانے میں نہیں چلے جاتے اندھا دھند, کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے التجا کروں گی کہ آئندہ آپ کسی بھی بچہ, بچی, عورت, لڑکی یا کسی جو تشدد کا شکار ہوتے ہیں ان کا نام نہ لیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بچے کی تصویر نہیں دکھائی, اس کا چہرہ نہیں دکھایا, لیکن آپ نے اس کا اور اس کے والد کا نام لیا ہے. یہ آئندہ زندگی میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. آئیڈینٹی آف دا وکٹم اینڈ دا سروائیور یہ ایک بنیادی اصول ہے جب تشدد کی رپورٹنگ ہوتی ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو. نہ نام دیتے ہیں نہ تصویر دیتے ہیں. اسی لیے ہم نے بھی شکل نہیں دکھائی, نام بھی نہ دیتے, لیکن نام نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ بچہ آئندہ کی زندگی میں نقصان اٹھائے گا. ابھی پہلے ہی اس کے اوپر جسمانی تشدد ہو چکا ہے اور سب سے بڑھ کر ذہنی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے بچہ. میں اس پہ آتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ قانونی کارروائی تو چلتی رہے گی اور یہ تھانے اور یہ عبوری ضمانتیں اور یہ سب کچھ, اس پہ بھی ابھی بات کرنی بہت ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے میں التجا کروں گی کہ ارد گرد کے جو سائیکائٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچے کو سائیکولوجیکل تھیراپی اور ٹراما کاؤنسلنگ کریں. یہ بہت اشد ضروری ہے کیونکہ بچہ شدید ذہنی دباؤ کے اندر ہے اس وقت. دوسری چیز, بچے کو تحفظ چاہیے اس وقت, اس کو پروٹیکشن چاہیے کیونکہ ابھی وہ خطرے سے خارج نہیں ہے. کیونکہ کیس اب پولیس کے پاس چلا گیا ہے اور تھانوں اور عبورتی ضمانتوں تک بات پہنچ گئی ہے, تو بچہ اور اس کا خاندان اس وقت ایک خطرے کے شکار ہیں اور وہ خطرے سے خارج نہیں ہیں, تو ان کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا, آپ نے یہ بات کہی کہ کسی سماجی تنظیم نے کچھ کیا کہ نہیں, بہت افسوس کی بات ہے کسی نے نہیں کیا. معاف کیجیے گا, سماجی تنظیموں نے اس ملک کے, اس قوم کے, اس ریاست کے 180 ملین باشندوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ, ایک عمرانی معاہدہ نہیں دستخط کر رکھا. یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست کو چلاتی ہیں حکومتیں. بالکل صحیح کہا آپ نے طاہرہ عبداللہ صاحبہ. یا وہ صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بچے جا کے مدد کریں اور ہر طرح کی مدد فراہم کریں, چاہے میڈیکل ہو, سائیکولوجیکل ہو, لیگل ہو, پولیس ہو, تھانے ہو, کچہریاں ہو, سوشل پروٹیکشن ہو, سوشل ویلفیئر. یہ سارا کام حکومت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاست کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا طاہرہ صاحبہ. ریاست کا جب فیلئر ہو جاتا ہے تبھی ہم سماجی کارکن اور آپ جیسی شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے طاہرہ صاحبہ, اجازت دیجیے گا. یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور میں انہی سے سوال یہ پوچھوں گا, یہ کیا وجہ ہے کہ ایسی درندہ صرف شخص جو ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, ذہنی مریض ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہی بیل بفور اریسٹ کرا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.